ادھر رکھ دیں نہ رکھیں نیچے پانی رکھ لیں جس کا ہو ایک بار اور صلوات پڑھتے بآواز بلند. ایک نیا کلام ہے اس کو پہلی بار آپ کے سرزمین میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ شعر دیکھیں وکیل صاحب، ایک دم نیا کلام پہلی بار آپ کے سرزمین پہ. جب کہ تیروں پر شاہ والا کا سجدہ رہ گیا، جب کہ تیروں پر شاہ والا کا سجدہ رہ گیا، کربلا میں ہی رسولوں کا مصلی رہ گیا، کربلا میں ہی رسولوں کا مصلی رہ گیا، تو کر دیا خطبوں نے کس کے ظلمتوں کو در بدر، کر دیا خطبوں نے کس کے ظلمتوں کو در بدر، مٹ گئے دربار شامی شاہ کا روضہ رہ گیا، مٹ گئے دربار شامی شاہ کا روضہ رہ گیا. تو پہلے کوئی بھی ہو لیکن کربلا کے بعد سے، پہلے کوئی بھی ہو لیکن کربلا کے بعد سے صرف غازی کا وفاؤں کا حوالہ رہ گیا، صرف غازی کا وفاؤں کا حوالہ رہ گیا. تو چھن گئی چادر مگر کردار با پردہ رہا. شعر ملاحظہ فرمایا کہ چھن گئی چادر مگر کردار با پردہ رہا، آئے تطہیر کا زینب پہ سایہ رہا، آئے تطہیر کا زینب پہ سایہ رہا. تو فکر تھی زینب کی یہ آواز بھی پردے میں ہو. شعر دیکھیں کہ فکر تھی زینب کی یہ آواز بھی پردے میں ہو، باپ کے لہجے میں خطبہ یعنی پردہ رہ گیا، باپ کے لہجے میں خطبہ یعنی پردہ رہ گیا. شعر بطور خاص کہ کیسی ہیبت کا اثر عباس میں رکھا گیا، کیسی ہیبت کا اثر عباس میں رکھا گیا، آج تک دریا پہ بس غازی کا قبضہ رہ گیا، آج تک دریا پہ بس غازی کا قبضہ رہ گیا. تو یہ شعر دیکھیے کہ آپ کے مجاز کا شاید ہو کہ اے مورخ ڈھونڈ کر لا کوئی تنہا مثال، اے مورخ ڈھونڈ کر لا کوئی تنہا مثال، تشنگی میں جس جگہ سرور کا بچہ رہ گیا، تشنگی میں جس جگہ سرور کا بچہ رہ گیا. تو یہ شب عاشور دیکھو معجزہ شبیر کا، یہ شب عاشور دیکھو معجزہ شبیر کا، ہو گئی خاموش شمع پر اجالا رہ گیا، ہو گئی خاموش شمع پر اجالا رہ گیا. اور اس صلوات پڑھ دے بآواز بلند. ہو گئی خاموش پر اجالا رہ گیا. تو ایک بہن نے ہی ستم کو مار ڈالا شام میں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ ایک بہن نے ہی ستم کو مار ڈالا شام میں، حضرت کلثوم کے خطبوں کا حصہ رہ گیا، حضرت کلثوم کے خطبوں کا حصہ رہ گیا. تو پھر نکالے جائیں گے، شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں کہ پھر نکالے جائیں گے قبر سے ظالم دیکھنا، پھر نکالے جائیں گے قبر سے ظالم دیکھنا، انتقام کربلا میں کچھ زمانہ رہ گیا، انتقام کربلا میں کچھ زمانہ رہ گیا. تو باپ بیٹی کی مسلسل یادگاریں بن گئی، رہ گئی بس کربلا اور ایک کعبہ رہ گیا، رہ گئی بس کربلا اور ایک کعبہ رہ گیا. تو یہ شعر دیکھے بطور خاص کہ مالک اشتر کو دے دیجئے، مالک اشتر کو دے دیجئے اجازت یا علی، احتمام ظلم میں بس ایک خیمہ رہ گیا. تو کربلا کے دشت میں یہ معجزہ دیکھا گیا، ظلم روتا رہ گیا، بے شیر ہنستا رہ گیا، ظلم روتا رہ گیا، بے شیر ہنستا رہ گیا. صلوات پڑھ دے بابا ظلم. ظلم روتا رہ گیا اور بے شیر ہنستا رہ گیا. تو دو چار شعر مصاحب کے سن لیں کہ
عباس پہ رو رو کے بولے یہ حسین لاش ہے، عباس پہ رو رو کے بولے اسے حسین اے میرے بھائی تیرا بھائی اکیلا رہ گیا، اے میرا بھائی تیرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ تو غربت آل پیمبر دشت میں دیکھے کوئی، سارے خیمے جل گئے باقی مسلح رہ گیا، سارے خیمے جل گئے باقی مسلح۔ دو شعر اور سماعت فرما لے کہ جناب زینب کی ہائے بھیا ہائے بھیا ہائے بھیا، بعد قتل شاہ یہ زینب کا نامہ رہ گیا۔ تو یہ آخری شعر دیکھیے کہ راہ کوفہ میں صلوات پڑھ دے باعزو بلند۔ راہ کوفہ میں بقائے دین خالق کے لیے پاؤں زخمی تھے مگر کانٹوں پہ چلتا رہ گیا، پاؤں زخمی تھے مگر کانٹوں پہ چلتا رہ گیا۔ مکتے کا شعر دیکھ لے کہ دختر حیدر نے کی جب لے جائے حیدر میں بات، دختر حیدر نے کی جب لے جائے حیدر میں بات، یہ اثر مہدی ہوا اسلام زندہ رہ گیا۔ صلوات پڑھ دے باعزو بلند۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت وبددا بالصخور میدان ارض، جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی، مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخائہم وجلالتہم وکرامتہم وبصالتہم وشجاعتہم ونجابتہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المبین وقرآن الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ارباب عزا، ارباب کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل العباس، اہل نظر، اہل ادب، اہل فکر، اہل گل، اہل وطن، یہ عشرہ مجالس کی پہلی مجلس اور کچھ باتیں نصیحتاً عرض کرنی ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے بیان آگے بڑھے گا، چونکہ آج پہلی مجلس ہے۔ بھی جیسے جیسے تقریر میری آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ آپ کو لطف آتا جائے گا۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو کچھ باتیں عرض کروں گا۔
کہ دیکھیں میں ابتدا میں عرض کر دوں صبح کی مجلس سے اتصال دیتے ہوئے کہ مجلس حسین کا ایک گراں قدر مطلب یہ ہے کہ فرش عزا سے وہ تبرکات اٹھاتے رہیں جو جنت اور آخرت کے سجانے کا بہترین ذریعہ ہو سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر مجلس حسین نہ ہوتی، مثال کے طور پہ اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو دنیا میں برباد کرنے کے تو ماحول ہوتے لیکن آباد کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا۔ توجہ رہے، تھوڑا سا اگر بولتے رہیں گے تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، میں بیان آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ میں نے کیا کہا، اگر مجلس حسین نہ ہوتی تو دنیا میں برباد کرنے کے تو ماحول ہوتے لیکن آباد کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا۔ ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں کہ دوستی کا مجمع انسان کو بگاڑنے کی طرف متوجہ کرتا ہے لیکن مجلس کا مجمع انسان کو سنوارنے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کیا کہا، دوستی کا مجمع انسان کو بگاڑنے کی طرف متوجہ کرتا ہے لیکن مجلس کا مجمع انسان کو سنوارنے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ کیوں؟ یہاں جتنی دیر رہیں گے صحیح و سالم رہیں گے۔ باہر ہے دنیا بھر کی خرافاتیں، کوئی موبائل میں ہے، کوئی کہیں لگا ہے، کوئی کہیں لگا ہے، لیکن جب تک مجلس حسین میں ہے تو آپ متوجہ رہیں گے صرف میری طرف، آپ کا ذہن رہے گا میری طرف، کیونکہ حسین نے کہا ہے یہ حسین سفینۃ النجات ہے، حسین سفینہ نجات ہے، جو اس پہ سوار ہوا وہی کامیاب ہے۔ توجہ فرما رہے، میں نے کیا کہا، جملہ دیا کیا کہ دوستی کا مجمع انسان کو بگاڑنے کی طرف متوجہ کرتا ہے لیکن مجلس کا مجمع انسان کو سنوارنے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ پھر جملہ عطیہ کر رہا ہوں، توجہ رہے، بازار میں گناہوں کا، پھر لفظ بدل رہا ہوں، چوراہوں پر گناہوں کا بازار لگایا جاتا ہے لیکن مجلسوں میں نیکیوں کا دربار سجایا جاتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت پر، بھائی توجہ فرمائیے گا، چوراہوں پر گناہوں کا بازار لگایا جاتا ہے، کسی طرح کی بے پردگی، کوئی طرح کا پردہ نہیں، نگاہیں ادھر ادھر آدمی، میں نے کیا کہا، چوراہوں پر گناہوں کا بازار لگایا جاتا ہے، مجلسوں میں نیکیوں کا دربار سجایا جاتا ہے۔ اور میں ایک پھر اور لفظ ہدیہ کر دوں آپ محترم سامعین کے بارگاہ میں، دیکھیں توجہ فرمائیے کہ ایک لفظ پر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے غور کریں۔ دیکھیں یہاں ذاکر پہ ایک پابندی لگا دی مولانا صاحب، آپ غلط پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ غلط پڑھیں گے ٹوک دیے جائیں گے۔ ذاکر پہ ایک پابندی لگا دی گئی کہ آپ غلط پڑھ نہیں سکتے، مجمع میں ایک جرأت بسا دی گئی کہ آپ غلط سن نہیں سکتے۔ توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذاکر پہ ایک پابندی لگی، آپ غلط پڑھ نہیں سکتے ممبر سے، مجمع میں ایک جرأت بسا دی گئی کہ آپ غلط سن نہیں سکتے۔ کہا ہے بھیا جب آپ میری ہزار یہاں سے صحیح سن رہے تو یہ غلط سنیے، میں یہاں سے کہوں کل کی صبح کی 2 رکعت نماز کینسل، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کینسل ہو سکتے ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز کینسل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اما جب آپ میری ہزار یہاں سے صحیح سن رہے تو یہ غلط سن لیجئے۔ کہا نہیں غلط نہیں سن سکتے، فرش اذا نے اتنا بیدار کر دیا ہے کہ غلط سن ہی نہیں سکتے۔ توجہ رہے، حسین نے اتنا بیدار کر دیا ہے، کربلا سے پہلے سب صحیح غلط سنا سمجھا جاتا تھا لیکن انسان نے کربلا کے بعد غلط سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ توجہ ہے، انسان نے کربلا کے بعد غلط سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ بھائی آپ میری ہزار یہاں سے صحیح سن رہے تو یہ غلط سنیے۔ کہا نہیں غلط نہیں سن سکتے، آپ کینسل ہو سکتے ہیں، 2 رکعت نماز کینسل نہیں ہوگی۔ کیوں غلط نہیں سن سکتے؟ جب آج کا عزادار، بھائی بیدار ہے نا، جملہ دیا کرنے جا رہا ہوں، جب آج کا یہ عزادار، آج کے یہ مومنین غلط سننا نہیں گوارا کرتے
تو کل کا حسین غلط ماننے کو کیسے تیار ہو جاتا؟ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ رہے، میں جو لفظ رکھ رہا ہوں، جس میں نے انشاءاللہ آہستہ آہستہ میری بات آپ تک پہنچے گی، اور بیان میں کوئی گھبراہٹ نہیں، جہاں سے چاہوں گا میں مجلسی ماحول بنا دوں گا، بس متوجہ رہیں آپ۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں بھی کوشش کروں کہ کچھ ہدیہ کر کے جاؤں۔ دیکھیں، جس میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ سورہ، یہ فقرہ انسان، یہ آیت دن میں جے بار مصلی پہ جاتا ہے اتنے بار دہراتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی باتیں میں کر رہا ہوں، ہاں وہ تو جاتے ہی نہیں تو کہاں سے دہرائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پھر انسان کہتا ہے ہم پریشانی میں ہیں، ہم بلا میں مبتلا ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو جب ہم تیری عبادت کرتے تو میرا حق بھی ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگے۔ ہم غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، چلا سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ بھائی توجہ رہے، دیکھیں ایک سلسلہ ہے معصوموں کا، ایک سلسلہ ہے کتابوں کا۔ کتاب میں لے لیجئے توریت، انجیل، زبور، قرآن۔ ایک سلسلہ ہے معصوموں کا، پنجتن پاک کا، رسول پاک کا، ایک سلسلہ۔ کیا ضرورت تھی کہ یہ قرآن مجید آئے؟ سوال ہے، کوئی ضرورت تھی؟ کہا مولانا صاحب سمجھے نہیں۔ ہم نے کہا ذرا سمجھائیے۔ کہا اگر قرآن مجید نہ آتا تو دنیا کا کوئی آدمی یہ نہ سمجھا پاتا کہ رسول کون ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اگر قرآن مجید نہ آتا تو دنیا کا کوئی آدمی رسول کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اگر رسول نہ آتے تو دنیا کا کوئی آدمی قرآن مجید کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ ایک توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ سمجھانے آیا ہے کہ رسول کون ہے، رسول یہ سمجھانے آئے ہیں کہ قرآن کون ہے۔ اس کا مطلب آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو طرز عمل ملے گا، قرآن میں آپ کو طرز عمل ملے گا، رسول میں طریقہ ملے گا۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ نوجوانوں کے لیے میں خطاب کر رہا ہوں، بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہے، ان سے میں سیکھ کے آتا ہوں تو پڑھتا ہوں۔ نوجوان ہیں، نوجوان بیدار ہو کے سنیں۔ میں نے کیا کہا؟ قرآن میں طرز عمل ملے گا، رسول میں طریقہ ملے گا۔ لفظوں کو بدلوں، قرآن یہ بتلائے گا کہ کدھر جانا ہے، رسول یہ بتلائیں گے کہاں تک جانا ہے۔ توجہ ہے، قرآن یہ بتائے گا کہاں جانا ہے، رسول یہ بتلائیں گے کہاں تک جانا ہے۔ دیکھیں دونوں کا وجود مقدس ہے۔ وَجَعَلْنَاكُم مِّنْ أُمَّةٍ وَشَهِيدٌ، پوری آیت ہے، تفصیل میں بہت شرح میں نہ جاؤں گا، بہت مختصر کر کے میں اجمالی طور پہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ نوجوان تک بہت گاڑھی گفتگو نہ ہونے پائے، تاکہ میرے نوجوان بھائیوں تک بات آسانی سے پہنچ جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ایک رسول۔ میں نے کیا کہا؟ یہ انہیں لے کے آئے ہیں، قرآن مجید انہیں لے کے آیا ہے۔ یہ قرآن کو سمجھانے آئے ہیں، قرآن انہیں سمجھانے آیا ہے۔ بھئی توجہ ہے، بھئی کیا ضرورت تھی قرآن مجید آئے، ہے نا؟ پھر میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو آواز سے آواز ملائیے گا۔ آپ دونوں کے وجود کو دیکھیے، دونوں کے وجود کو آپ غور کریے۔ قرآن مجید جب آسمان سے چلا تو وہ نوری الفاظ قرآن کے ساتھ چلے، وہ نوری الفاظ قرآن کے ساتھ چلے جو انسان کے اندر وہ تاب نہیں تھی، وہ ذوق نہیں تھی کہ قرآن مجید کے نور کو برداشت کر سکے۔ بے توجہ ہے، تھوڑا اور آسان کر رہا ہوں گفتگو۔ قرآن مجید جب زمین پر آیا
تو قرآن مجید کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ آ گئی، قرآن مجید تلاوت کے قابل نہ بن پاتی اگر قرآن مجید ایک دوسرا پیکر نہ بدلتا۔ نہیں پہنچی بات، پھر نہیں پہنچی۔ قرآن مجید کے ساتھ سب سے بڑی یہ دقت آئی، قرآن مجید تلاوت کے قابل نہ بن پاتا اگر وہ دوسرا پیکر نہ استعمال کرتا۔ بھائی توجہ ہے؟ لہٰذا ضرورت یہ پڑی کہ قرآن مجید ورق پر اترے۔ بیدار ہو کے سنے، میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے ساتھ میں نے کیا مشکل یہ آئی کہ آنکھیں تلاوت کے قابل نہ بن پاتی اگر قرآن مجید دوسرا پیکر نہ استعمال کر لیتا۔ یہ انسانی نوے بس کا روگ نہیں تھا کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے نوری الفاظ کے ساتھ، لہذا قرآن مجید ورق پر اترا۔ کیوں؟ کہ نور پر جب ورق کا لباس آ جائے تو تلاوت کے قابل بن جائے۔ توجہ رہے، جب نور پر ورق کا لباس آ جائے تو تلاوت کے قابل بن جائے۔ بالکل یہی منظر رسول کے ساتھ ہوا کہ رسول کو جب زمین پر آنا پڑا تو اس نے نور کا لباس نہیں استعمال کیا۔ توجہ رہے، رسول نے نور کا لباس نہیں استعمال کیا۔ کیوں؟ کہ یہ آنکھیں دیکھنے قابل، جب قرآن مجید نور پہ اگر اترتا تو آنکھیں تلاوت کے قابل نہ بن پاتی، اگر میرا محمد نور کے ساتھ اترتا تو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہذا ضرورت یہ پڑی قرآن مجید ورق پر اترے تاکہ آنکھیں تلاوت کے قابل بن جائے۔ سیم کنڈیشن رسول اکرم کے ساتھ یہی ہوئی، رسول زمین پر اترے بشریت کے لباس پہن کر تاکہ انسان زیارت کر سکے۔ بھائی بیدار رہے، میں نتیجہ نکال رہا ہوں بہت جلدی۔ قرآن مجید ورق پر اترا تاکہ آنکھیں تلاوت کے قابل بن جائے۔ اسی طرح رسول کو جب زمین پر آنا پڑا تو اس نے بشریت کے لباس پہنا تاکہ زیارت کر سکو۔ قرآن مجید ورق پر اترا تاکہ تلاوت کر سکو۔ محمد بشریت کے لباس پہن کر اترے تاکہ زیارت کر سکو۔ بھائی جملہ ہدیہ کروں، جب میں آسمان سے چلا تو میں کلام اللہ بن کے چلا۔ توجہ ہے، جب میں زمین پر آیا تو کلام اللہ بن کے آیا، جب یہ محمد زمین پر آیا تو رسول اللہ بن کر آیا۔ بھائی توجہ ہے، یا علی یا علی۔ بھائی توجہ رہے، جب مجھے زمین پر آنا پڑا تو میں نے ورق کا استعمال کیا تاکہ تلاوت کر سکو۔ جب محمد کو زمین پر آنا پڑا تو اس نے بشریت کا استعمال کیا تاکہ زیارت کر سکو۔ جب میں آسمان سے چلا تو میں کلام اللہ بن کے چلا، یہ بشریت میں جب اترا تو رسول اللہ بن کے اترا۔ بس فرق اتنا تھا، میں کتابوں میں آخری کتاب تھا، یہ نبیوں میں آخری نبی تھا۔ بھائی صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت۔ بھائی توجہ ہے، بس فرق اتنا تھا کہ میں جب زمین پر آیا کلام اللہ بن کے آیا۔ فرق کیا تھا؟ میں کتابوں میں آخری کتاب تھا، یہ نبیوں میں آخری نبی تھا۔ اور ایک جملہ اور اتفاقاً آ گیا ہے، عرض کرتا چلوں، بھائی بیدار ہو کے سنیے گا۔ مگر دیکھیں، میں جب ورق کا استعمال پہن کے آیا اور لائبریری میں رکھا گیا تو میں کتابوں جیسا نہ ہو سکا۔ نہیں پہنچی، پھر آسان کرتا ہوں بات۔ جب میں ورق کا لباس پہن کر آیا اور لائبریری میں پہنچا تو سب سے الگ تھا، سب سے یکتا تھا، سب سے جدا تھا، سب سے الگ تھا۔ جب میں لائبریری کے بھیڑ میں عام کتابوں جیسا نہ ہو سکا تو یہ انسانوں کے درمیان میں عام آدمیوں جیسا کیسے ہو گیا؟ بھائی صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت پر۔ جب میں لائبریری میں پہنچا عام کتاب جیسا نہ ہو سکا تو یہ انسانوں کے درمیان میں رہ کے ہم بشر کیسے ہو گیا؟ عام آدمی کیسے ہو گیا؟
رسول ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتا جو زمین پر بنے، رسول وہ ہوتا ہے جو بن کے آتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور جس میں ابھی میں شرح انشاءاللہ کروں گا بہت جلدی، اور چونکہ ایک میں حدیث پڑھ دے رہا ہوں، اتفاقاً مجھے یاد آ گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلوات پڑھ دیں۔ اور اسی سے میں نتیجہ نکال کے بس بات کو مکمل کر دوں۔ چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ من اراد بہ الخیر و محبت الحسین و زیارت الحسین، جب بھی اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے پڑھ دیا، آپ نے آہستہ سے سن لیا، پھر دوہرا رہا ہوں جملہ۔ جب بھی اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ صرف حسین کی محبت نہیں ڈالتا، زیارت حسین کی بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیں حدیث آپ نے محفوظ کر لی، اور میں بہت جلدی نتیجہ نکال کے، چونکہ اس کے بعد دوسری مجلس لگی، 10 منٹ کا میرے پاس ٹائم بچا ہے، بہت جلدی میں تمہیداً عرض کر کے انشاءاللہ کل سے مفصل انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جب بھی اللہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور زیارت ہی اس کے، اور زیارت حسین کی حدیث محفوظ کر لی۔ دیکھیں ہمارے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، اور کھیاں کی میں بات نہیں کرتا، میں تمام امت مسلمہ کے عقیدوں کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مومنین ہیں یہاں، وہ یہ ہے اوروں کھیاں کی اللہ سے شر بھی صادر ہوتا ہے اور خیر بھی صادر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اللہ سے برائی بھی صادر نکلتی ہے، اور اللہ مطلب بندوں کے ساتھ برا بھی چاہتا ہے، اچھائی بھی چاہتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کا یہ مسئلہ ہے، جملہ سنبھالیے گا، بہت آہستہ سے پڑھوں گا، بہت زور سے سن لیجئے گا۔ کیا ہے؟ کیا پایا جاتا ہے؟ اللہ سے شر بھی صادر ہوتا ہے، خیر بھی صادر ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا یہ مسئلہ ہے اللہ سے جو صادر ہو جائے وہی خیر ہوتا ہے۔ بھائی توجہ فرمایا؟ اللہ سے جو صادر ہو جائے وہی خیر ہوتا ہے، وہی خیر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ایک لفظ ہدیہ کر دو، انشاءاللہ یہیں پہ ٹھہر جاؤں گا، انشاءاللہ کل یہیں سے مجلس کا آغاز پھر ہوگا، یہیں پہ سے، یہی حدیث سے۔ کیا ہے؟ دیکھیں محبت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے۔ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے۔ کوئی کسی سے، دیکھیں میں ممبر سے بھی یہاں پہ واضح کر دوں تاکہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، یہاں دنیاوی محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، مذہبی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں ذہن کو کہیں اور نہ لے جائیے گا، ہاں میں یہیں سے واضح کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تقریر یہیں سے کل پھر آغاز ہوگی۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں بہت جلدی سے۔ دیکھیں دنیاوی محبت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مذہبی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے پڑھنے کے ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کے ذمہ دار نہیں ہوں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں دنیاوی محبت میں ہوتا کیا ہے؟ محبوب کی زلفیں دیکھی جاتی ہیں، رخسار کی رنگت دیکھی جاتی ہے، قد و قامت دیکھی جاتی ہے، فراز و نشیب دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں مذہبی محبت کی بات ہو رہی ہے، مذہبی محبت کی۔ اب میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں اور آپ سنبھال لیجئے گا۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ ہم حسین کو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، ہم حسین کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں۔ ایک لفظ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے رقابت، چونکہ غزل کی دنیا سے میں نے یہ لفظ اٹھایا ہے، مہندی بھائی تائید کریں گے، اور اس کی میں شرح نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل اس کی شرح میں کر کے بات مکمل کروں گا۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور ایک بیان کرتا چلوں، وہ اتفاق، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک لفظ اور سنتے چلیے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے، میں نے کیا کہا، دنیاوی محبت کی بات نہیں ہے، مذہبی محبت کی بات ہے، مذہبی محبت کی بات ہے۔ یہاں یہ دیکھا ائمہ کی نظر میں، معصومین کی نظر میں، حسین کی نگاہ میں
ہماری خوبصورتی نہیں ہے، ہمارا کردار ہے۔ میں نے کہا ہے نا محبت سے، چونکہ موضوع اب یہی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب اسی پہ ہدیہ جملے ہدیہ ہوں گے انشاءاللہ کل سے، اب اسی ٹاپک پہ بات انشاءاللہ شرح ہوتی رہے گی۔ میں نے کیا کہا؟ معصومین کی نظر میں، حسین کی نظر میں ہماری خوبصورتی نہیں ہے، ہمارا کردار ہے۔ آپ خوبصورت ہوں گے گھر کے لیے ہوں گے، کردار کتنا اچھا ہے یہ بتائیے، کردار کتنا اچھا ہے یہ بتائیے۔ اور اتفاقاً جملہ آ گیا ہے، اگر صاحبان ولا تسلیم کر لے تو میں ہدیہ کر کے بات تمام کر دوں۔ بھائی وہ ہماری خوبصورتی دیکھیں گے کہ جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے۔ اب مہندی بھائی میں آپ سے دعائیں چاہتا تھا لیکن اب بات پہنچ نہیں پائی، پھر پہنچا رہا ہوں۔ وہ ہماری خوبصورتی دیکھیں گے کہ جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں معصومین کی نظر میں دولت بھی معیار نہیں ہے، آپ دولت مند ہیں گھر کے لیے ہیں، فرش عزا پہ کردار کتنا اچھا ہے یہ بتائیے۔ دولت بھی معیار نہیں ہے، وہ ہماری خوبصورتی دیکھیں گے جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ علی وجہ اللہ، علی حسن اللہ، علی عین اللہ، علی جنب اللہ۔ وہ ہماری خوبصورتی دیکھیں گے جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے۔ یا وہ ہماری دولت دیکھیں گے جو ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں بدل دیتے ہو۔ بھائی توجہ ہے، بس بات مکمل ہو رہی۔ وہ ہماری دولت دیکھیں گے کہ جو ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں بدل دیتے ہو۔ یہ واقعہ ہے نا چوتھے امام کا واقعہ ہے۔ چونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ مجلس دیر میں آغاز ہوئی اور میری بھی مجبوری ہے کہ اس کے بعد مجھے فوراً دوسری مجلس پڑھنا ہے، اس کی وجہ میری مجبوری کے اختصار سے میں کام لے کے انشاءاللہ کل سے تفصیلی بیان ہوگا۔ میں نے جملہ کیا دیا کہ اتفاقاً اب آ گیا ہے تو سنتے چلیے بات تمام کر دوں۔ وہ ہماری دولت دیکھیں گے کہ جن کے جو ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں بدل دیتے ہو۔ ہمارے چوتھے امام نے ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں بدل کے ہم عزاداروں پہ بڑا احسان کیا۔ ہم عزاداروں پہ، یہ مومنین پر بڑا احسان کیا۔ لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو، یہ آنسو کیوں بہاتے ہو؟ لوگ کہتے سوال کرتے ہیں نا یہ تمہارے آنسو رومال زہرا میں جاتے ہیں۔ سوال ہے نا، میں دلیل دے رہا ہوں اور میں نتیجہ نکال کے بات تمام کر رہا ہوں۔ ہمارے چوتھے امام نے ہاتھ کے دھون کو جواہرات میں بدل کر کے ہم عزاداروں پہ بڑا احسان کیا کہ اب زمانے والے ہم سے نہ پوچھے کہ تمہارے آنسو رومال زہرا میں موتی کیسے بنتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھے عظمت اہل بیت پر۔ بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا، وہ تو صرف دھون تھا جو جواہرات میں بدل گیا۔ ہمارے آنسو ہے رومال زہرا میں موتی بنتے ہیں، گوہر بنتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے نا، انشاءاللہ کل سے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ چھٹے امام کی حدیث، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ زیارت حسین کی محبت۔ بس میرے عزیز و بیان مکمل ہوا۔ اب وقت بالکل نہیں ہے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، بالکل 10 منٹ میرے پاس بچے ہیں اور بس بات کو تمام کر دوں۔ 2 دقیقے رہ گئے ہیں باب مصائب میں پڑھ کے۔ دیکھیں یہ پہلی محرم، یہ فرش عزا، یہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچی ہے، یہ ہم تک بڑی قربانیوں کے بعد آئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، فرش عزا کو بچایا ہے۔ میں بزرگوں سے نہیں خطاب کرتا، نوجوانوں سے میرا خطاب ہے۔ بزرگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، سنبھالنا اب آپ کو ہے، فیوچر آپ ہیں، مستقبل آپ ہیں۔ اور میں ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں کہ میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بزرگ تو گزار چکے اپنی زندگی، فیوچر آپ ہیں، مستقبل آپ ہیں۔ اور دیکھیں جب شاخ ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا پرانی، تو اسے ٹیڑھی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ جب پرانی ہو جائے تو اسے ٹیڑھی نہیں کر سکتے، ٹیڑھی کریں گے ٹوٹ جائے گی۔ لیکن نوجوان، امام رسول نے یہی فرمایا، جب میں بعثت کے لیے نکلا تو بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، جوانوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ جب میں بعثت کے لیے نکلا ہوں تو یہ بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، جوانوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ بوڑھے تو 3 دن کھا کے چلے جاتے تھے، نوجوان رہتے تھے۔
بوڑھوں نے ساتھ نہیں دیا، بوڑھے تو چلے جاتے تھے کھا کھا کے، لیکن نوجوان نے ساتھ دیا۔ میں کھڑا ہوتا ہوں، 11 سال کا نوجوان کھڑا ہوا، آپ کو اٹھیے، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو نوجوان بیدار رہے۔ میرا خطاب صرف نوجوانوں سے، بزرگوں سے میں سیکھ کے آتا ہوں، ان سے سیکھ کے آتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں۔ میں توجہ رہے بس۔ یہ ایام اضحیٰ کی پہلی تاریخ محرم الحرام کی، اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی فلک کے سیاہ بادل پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ ایک بشام سے قیدن اٹھ کے زندان شام میں آتی ہے، 4 سالہ بچی کا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے، اے اماں میرے بھیا کے ماتم دار آ گئے، اے بھیا میرے بھیا تیرے لال پہ رونے والے آ گئے۔ جب آپ یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو نا، ایک 4 سالہ حسین کی بچی کے سینے میں گھوک سی اٹھتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ پھوپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو زارو؟ اب بھی میں کہوں گا کہ آپ روئیے، ارے اب نہ روگے تو کب روگے؟ تم نہ روگے تو کون روئے گا؟ وہ کہتی ہے کون ہے جو میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ زینب رو کے کہتی ہے بیٹی تم نے زینب، یہ بیٹی سکینہ تم نے نہ پہچانا؟ یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہیں، یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہیں، یہ تیرے بابا کا نام لینے والے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا شہید نہ کیا جاتا، اے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے خیمے نہ جلائے جاتے، اے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لو میں نے جلدی مصائب 2-3 دقیقے رہ گئے، مصائب سن لیجئے۔ مجھے غریب الوطن کا مصائب پڑھنا ہے۔ ایک غریب الوطن آپ سمجھے کس کا مصائب؟ مسلم کا مصائب، مسلم بن عقیل کا مصائب، مسلم ابن عقیل کا مصائب، حسین کے بھائی کا مصائب۔ پتہ ہے مسلم کو حسین کو خط لکھا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ حسین نے بس مختصر کر کے میں پڑھ رہا ہوں، حسین نے مسلم کو بھیجا مسلم جاؤ کوفے کی کیا خبر ہے مجھے بتاتے رہنا۔ مسلم کوفے آئے، 18,000 افرادوں نے بیعتیں کی، بیعت کرنے کے بعد نماز پڑھا کے باہر نکلے۔ عالم یہ ہوا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو چند افراد، مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ حسین کا بھائی اکیلا ہے، کبھی اس محلے میں جاتا ہے، کبھی اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس محلے میں جاتا ہے، کبھی اس میں گلی میں جاتا ہے۔ مسلم کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا۔ ارے تم بھی پردیس جاتے ہو نا گھر سے، تمہیں درد ہوگا پردیس کا کیا عالم ہوتا ہے، تمہیں احساس ہوگا پردیس میں کیا درد ہوتا ہے، کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا کیا مصیبتیں پردیس میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تم تو جانتے ہو نا، مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ مسلم کبھی اس محلے میں جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں۔ جب مسلم تھک گئے تو ایک دیوار سے تکیہ کر کے بیٹھے، ایک دیوار سے جیسے ہی تکیہ کر کے بیٹھے، مومنہ گھر سے باہر نکلی۔ کہا آپ کو شہر کے حالات نہیں پتا، آپ کو شہر پہ حالات پہ آپ کی خبر نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم نے رو کے کہا اے بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اے بی بی وہ کہاں جائے جو غریب الوطن ہو، اے بی بی میں حسین کا بھائی مسلم۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لو میں نے مصائب تمام کر دیے۔ ضعیفہ نے ہاتھ جوڑا، مومنہ نے ہاتھ جوڑا، مولا اندر تشریف لائیے۔ جناب مسلم گھر میں گئے، رات گزارا، صبح نمودار ہونے کو تھی، باہر نکلنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تلوار کو اٹھایا، پتہ چلا باہر دشمن ہے۔ مومنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مولا باہر نہ جائیے گا، باہر دشمن ہے، باہر تلواریں ہیں، باہر نیزے ہیں، باہر بھالے ہیں، آپ باہر نہ جائیے گا۔ مسلم نے رو کے کہا ہے بی بی میں باہر جاتا ہوں، آپ گھر میں رہیے۔ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری موجودگی میں کسی پردے دار خاتون کے پردے پر آنچ آئے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے آج کوفے میں پردے کا اتنا خیال، ارے چند دن کے بعد یہی کوفہ ہوگا۔ آپ کی شہزادیاں ہاتھ پسے گردان، منادی کی ندا، یہ زینب و کلثوم علی کی بیٹی بے مخلاؤ چادر، بے مخلاؤ چادر، سیالم الذین ظلموا ان ينقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن میں قضاء و تسلیم الامر۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول و مقبول فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جہاں جامشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو خطائیں ہوئیں ان خطاؤں کو معاف فرما۔ بار الہ ہم سے جانے نہ انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں، بار الہ گناہ نے کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، دشمنان ملک کو نست و نابود فرما، ظالم حکومت کو نست و نابود فرما۔ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اور جہاں جہاں بھی عزاداران حسین مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما۔ بر الہ تو سے خاص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔